السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں اگر بھول جائیں تو سجدہ سہو کیسے کریں؟ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، نماز میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی شخص پر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو گیا، لازم آ گیا، اور وہ بغیر سجدہ سہو کی اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا دہرانا، اس نماز کا لوٹانا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، کس وقت سجدہ سہو لازم آتا ہے، کن چیزوں کے بھول جانے سے سجدہ سہو ہمارے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے۔ پریکٹیکل ویڈیو ہے، سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ چیز آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا، اس ویڈیو کو مکمل آپ نے واچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے پہلے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ سجدہ سہو کب لازم آتا ہے، یعنی نماز میں کن چیزوں کے بھول جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے، بھولے سے چھوٹ جائے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو لازم ہے۔ یعنی نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، اگر جان بوجھ کر کوئی شخص واجب چھوڑ دیتا ہے نماز میں، تو اس نماز کا لوٹانا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو جب جا کر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی وہ جو واجب چھوڑنا اس کمی کو پورا کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں ہوگی، پھر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، مثلا کوئی شخص 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے، 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، یا پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہے۔ اب اس میں قعدہ اولا یعنی دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات بیٹھنا یہ واجب ہے، تشہد مکمل پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تشہد نہیں پڑھی اس نے، قعدہ اولا نہیں بیٹھا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، مثلا کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت فرض یا پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، اس میں قعدہ اولا میں تشہد پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنے کے بعد آگے نہ بڑھنا اور فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا یہ واجبات میں سے ہے نماز کے۔ اگر کوئی شخص التحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنے کے بعد اتنی دیر خاموش رہا کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ خاموش بیٹھا رہا، یا اس نے کچھ بھی پڑھ لیا، یعنی اللہم صلی علی محمد یہ کہہ لیا، تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے بعد اس نے اتنی دیر خاموشی اختیار کی کہ جتنی دیر سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ خاموش یعنی سوچتا رہا کہ کون سی صورت پڑھوں، کون سی بہتر ہے، کون سی صورت مجھے پڑھنی چاہیے، اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ خاموش کھڑا رہا تو جب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ سجدہ سہو کون کون سے واجبات ہیں نماز میں، کب ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ اگر نماز کے واجبات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو میں کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل میں اس پر بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز سمجھ لی کہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کا لوٹانا یہ واجب ہے۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے، سجدہ سہو کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے لازم نہیں آتا، یعنی نماز میں کون سی چیزیں ہیں اگر کوئی شخص پڑھنا بھول جائے تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، نماز میں سنت اور مستحب اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ مثلا نماز میں ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اگر کوئی شخص بھولے سے ثنا پڑھنا چھوڑ دے، یعنی بھول گیا ثنا پڑھنا، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا بھول گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح تکبیرات انتقال، یعنی
رکوع میں جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یا پھر سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے کھڑے ہوتے، یا پھر ربنا ولک الحمد یہ پڑھتے ہیں، یا پھر سجدے میں جاتے ہوئے جو تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر تکبیر کہنا بھول گیا تو جب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، اس کی بغیر سجدہ سہو کی اس کی نماز درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ جو پہلی تکبیر ہے، جو تکبیر تحریمہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہنا بھول گیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور اگر کوئی فرض چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ فرض دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اب سجدہ سہو کریں گے کیسے؟ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ دوسری رکعت میں قاعدہ اولا بیٹھنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے۔ اب وہ سجدہ سہو کیسے ادا کرے گا؟ فوراً سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں، وہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا، یعنی آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے آگے سورت ملائی، آپ نے رکوع کیا، تیسری رکعت کمپلیٹ کی، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ نے چوتھی رکعت کمپلیٹ کی اور آخری التحیات میں آ گیا۔ اب آخری التحیات، یہ 4 رکعت کی بات ہے، اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جب آپ قاعدہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخری التحیات میں جا کر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر نماز میں کہیں پر بھی کوئی واجب، یعنی پہلی رکعت میں آپ سے کوئی واجب ترک ہو گیا تو اب اپنی نماز کو آپ کنٹینیو رکھیں گے، اور آخری رکعت میں جب التحیات بیٹھیں گے نا، اس وقت آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ آپ نماز میں بھول گئے، آپ آخری التحیات میں مثلا یہ آپ آ چکے ہیں، آپ 2 سجدے کر کے آخری رکعت کے اب التحیات میں قاعدہ اخیر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر آپ نے التحیات پڑھنی ہے، تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل، یعنی آپ نے تشہد پڑھنی، عبدہ ورسولہ تک۔ اب جب تشہد مکمل کر چکے، اب آپ نے آگے درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو اب کریں گے۔ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے تشہد مکمل کر لی عبدہ ورسولہ تک، اس کے بعد آپ دائیں جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب سلام پھیریں گے، بائیں جانب نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہم نے پھر سے تشہد پڑھنی ہے، یعنی مکمل التحیات پھر سے پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی مکمل التحیات عبدہ ورسولہ تک، اس کے بعد پھر درود پاک، اس کے بعد پھر دعائیں معصورہ، دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے، نماز ختم کرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں، اس کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، لیکن یہ افضل طریقہ، صحیح طریقہ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھا سکا، تو آپ کامنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔